کہا اکرام، بہت زیادہ کرم اللہ نے اپنے بندوں پہ کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدْ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے، پھر وہ خدا سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ یعنی کہ غلطیاں تو ہم سب سے ہوتی رہتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن جب وہ اللہ کی طرف پلٹے اپنی غلطی کے بعد، اپنی غلطی کے اوپر اصرار نہ کرے اور اللہ سے توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ ہمیشہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحمت کرنے والا پائے گا۔ ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں سب سے زیادہ سخت آیت کون سی ہے؟ تو آپ نے اس سے ذرا غصے سے پیش آئے، کہا کہ تمہیں اس سے کیا غرض ہے کہ سب سے زیادہ سخت آیت کون سی ہے، اور اس کو وہاں سے نکال دیا۔ لیکن پھر اگلے دن اس کو دوبارہ بلایا اور کہا کہ بھائی وہ آیت، تو انہوں نے کہا آپ نے تو کل مجھے بتانے نہیں دی وہ آیت۔ انہوں نے نہیں، میں کل پوری رات سو نہیں سکا اس پریشانی میں کہ وہ سب سے سخت آیت کون سی ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ سب سے سخت آیت قرآن کی یہ ہے کہ من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو بھی برا کام کرے گا، جو بھی کوئی برا عمل کرے گا تو اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس کے بعد ہمارا کھانا پینا چھوٹ گیا تھا پریشانی کی وجہ سے، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جو بھی غلط کام کیا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ غلط کام تو یعنی کہ لوگوں سے ہوتے رہتے ہیں، تو اب ہمیں تو اس کا بدلہ ملے گا۔ اور اسی آیت کو اس شخص نے سب سے سخت آیت قرار دیا قرآن کی۔ حضرت عمر نے کہا ہمارا کھانا پینا چھوٹ گیا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے، ایک اور آیت نازل کر کے ہمارے دلوں کو تسکین نہیں دیتی، اور وہی آیت ہے جو ہم نے پڑھی ابھی کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدْ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے اور اپنے حق میں ظلم کر لے اور پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن میں یہ دو آیتیں ایسی ہیں کہ اگر اللہ کے بندوں میں سے، اللہ کے غلاموں میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو، کوئی گناہ ہو، اور وہ ان دو آیتوں کو پڑھ لے تو وہ یقیناً پائے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک آیت یہی تھی جو ہم نے تلاوت کی کہ جو شخص بھی کوئی برا کام کر بیٹھے گا یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے گا اور پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے گا تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اور دوسری آیت انہوں نے پڑھی وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ شخص کہ جب وہ کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی برائی کر بیٹھتا ہے تو وہ خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہوں کو بخش بھی کون سکتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے عمل پر اڑے نہیں رہتے، وہ اپنی برائی کے اوپر اپنے اڑ نہیں جاتے، اس پہ اصرار نہیں کرتے۔ تو یہاں بات یہی ہو رہی ہے کہ ہر انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسانوں سے خطا ہو جاتی ہے، بھول جاتے ہیں، کبھی کوئی جذبات ہمارے اوپر غالب آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان کرتے ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں کہ وہ فوراً اللہ کی بڑائی کو یاد کرتے ہیں، وہ اپنے گناہ کو نہیں دیکھتے، وہ اللہ کی بڑائی کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے گناہ ہوں گے بڑے، وہ کسی صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم سوچیں کہ ہمارے گناہ جتنے بھی ہیں پہاڑوں جتنے گناہ بھی ہوں گے ہمارے، آپ ایک پلڑے میں رکھتے ہیں ترازو کے ایک سائڈ پہ اپنے سارے کے سارے گناہ رکھتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کی رحمت رکھتے ہیں، کیا خیال ہے یہ ہمارے گناہ جو ہے وہ پہاڑوں کے برابر بھی ہوں، اللہ کی رحمت تو ان پہاڑوں سے بھی بہت زیادہ عظیم ہے۔
تو وہ شخص اللہ کی رحمت کو، اللہ کی بڑائی کو یاد کرے، پھر اپنے گناہ پر وہ نادم ہوتا ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، اور پھر وہ فوراً سے اللہ کی طرف، فوراً سے یعنی کہ دیکھیں اللہ کو توبہ زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے جو گناہ کے فوراً بات کی ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جی ابھی تو ہم نے گناہ کیا ہے، ابھی کس منہ سے اللہ کے پاس جائیں گے؟ اللہ کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ گناہ کرتے ہیں ویسے ہی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ نے پھر یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ شاید کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو یہ بھی تو سوچو کہ اللہ کے سوا گناہ کو معاف کر ہی کون سکتا ہے؟ کس کا یہ مقام ہے کہ وہ گناہوں کو معاف فرمائے؟ ایک انسان کے اندر گناہ کر کے نا مسلسل گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک مایوسی پیدا ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ بھی معاف کیسے کرے گا؟ یہ آیت انسان کو اطمینان دلا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ ہے ہی نہیں، معاف تو اسی نے کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ تو نہ تو انسان کو مایوسی ہونی چاہیے، اور دوسرا کیا کہ اچھا بھائی ہم نے تو بہت گناہ کیے تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اس لیے کیا کرو کسی کی سفارش ڈھونڈ کے لاؤ۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون معاف کر سکتا ہے؟ ہمارے دین میں ہمیں کسی سفارش کی ضرورت نہیں۔ یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کے گناہ بخشوا دیے، اللہ کہتے ہیں نہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے ہمارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ہمیں پلٹنا کس کی طرف ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، وہی تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو اللہ سے توبہ طلب کرنا ہے، اللہ سے کے حضور میں توبہ کرنا ہے، اپنے گناہوں پہ معافی مانگنا ہے، یہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ گناہ ہو گیا تو چھوڑیں، لیکن اللہ سے استغفار کرنا، توبہ کرنا، یہ خود عبادت ہے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ انسان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دیتے ہیں، اس کو ثواب سے بدل دیتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے، اور اتنی عظیم عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی گناہ بھی نہیں تھے، آپ 70 بار استغفار کرتے ہیں۔ تو امت کو یہ سکھایا کہ ایک تو یہ کہ ہر وقت اللہ کے حضور میں توبہ کرتے رہیں، چاہے گناہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہو ہمارے ایسے لوگ، ہمارے تو بہت گناہ ہیں، تو ہمیں تو ہر وقت اللہ کے حضور جو ہے وہ استغفار کرنا ہے۔ اور یہ سمجھے کہ بذات خود اپنی جگہ پر ایک عبادت ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ کبھی غلطی ہوگی تو ہم استغفار کریں گے، ہمارا استغفار کا معمول ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خوشخبری سناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہا کریں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کا، اس اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا بدلہ کیا ہے ہمارے لیے؟ وہ جنتوں کی صورت میں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں کی جنت کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگائیں، اس کے معصیت سے، اس کے گناہوں سے مسلسل بچیں، اور جب ہم سے غلطیاں ہو جائیں اور غلطیاں نہ بھی ہوں تو ہم اللہ کے حضور اپنی توبہ بیان کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اور اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اس وعدے کو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کی اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔